بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا میزبان خلیل احمد، ایک بار پھر آپ کے ساتھ۔ آج ہم جو ترکیہ اور شام میں جو زلزلہ آیا ہے تباہ کن، اس پہ بات کریں گے۔ اب تک کی اطلاعات کے مطابق 10,000 کے قریب لوگ جاں بحق ہو گئے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں زخمی ہیں، جبکہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ بے گھر ہو گئے ہیں۔ لیکن جس طرح ترکیہ نے جو ہے وہ اس آفت کا مقابلہ کیا ہے، وہ انتہائی قابل تحسین ہے، قابل تعریف ہے۔ ترکی کی حکومت اور عوام جو ہے وہ مل کر جو ہے اس آفت کا مقابلہ کر رہے ہیں، جو کہ واقعی قابل ستائش ہے۔ اب میں بات کرنا چاہ رہا تھا، میرا مقصد ویلاگ کرنے کا یہ تھا کہ گزشتہ دنوں کوئٹہ کے علاقے اسٹیورٹ روڈ میں ایک زیر تعمیر جو ہے عمارت جو ہے وہ گر گئی، جس کے نتیجے میں ایک شخص جاں بحق جبکہ 4 لوگ زخمی ہوئے، اور اس میں اہل علاقہ اور دیگر جو ریسکیو ٹیمیں تھے، جس میں خصوصاً PDMA کے DG خود موجود تھے، اور انہوں نے ریسکیو کے کام میں حصہ لیا اور زخمیوں کو وہاں سے نکال کے اسپتال پہنچایا۔ PDMA کی ٹیم بر وقت وہاں پہنچ گئی، اور انہوں نے جس طریقے سے، کیونکہ ان کے پاس کوئی ایسی بڑی مشینری تو نہیں تھی، تاہم پھر بھی اس کے جو ریسکیو ورکر تھے انہوں نے اپنی صلاحیتوں کی بنا پہ یہ کام کیا اور لوگوں کو باہر نکالا اور ان کو اسپتال پہنچایا۔ میں اسی حوالے سے بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ کوئٹہ شہر میں آپ دیکھیں تو اونچی اور غیر قانونی عمارتوں کا، جو کہ تمام کی تمام غیر قانونی ہے، اس کا جال بچھا دیا گیا ہے۔ شہر بھر میں جو گھر تھے، گلی تھے، محلے تھے، ان کو تبدیل کر دیا گیا ہے بلند و بالا رہائشی عمارتوں میں۔ فرسٹ فلور پہ اس پہ کمرشل وہ دکانیں بنا دی جاتی ہیں، جبکہ باقی فلورز پر جو ہے وہ رہائشی فلیٹس بنا دیے جاتے ہیں، اور یہ اس وقت کوئٹہ شہر میں اس کی تعداد ہزاروں میں، ہر گلی ہر محلے میں جو ہے یہ فلیٹس تعمیر ہو رہے ہیں۔ لیکن ان تمام فلیٹس، یہ جتنی بھی عمارتیں، یہ غیر قانونی ہیں۔ چند کچھ ہوں گی قانونی اور جس میں جو ہے اچھا میٹیریل استعمال ہوا ہوگا، لیکن باقی تمام جتنی بھی عمارتیں ہیں جس پہ وقتاً فوقتاً ہم جو ہے خبریں بھی چھاپتے رہتے ہیں، یا اپنے ٹی وی پہ جو ہے نا وہ ٹی وی چینلز پہ اس کے حوالے سے جو ہے پروگرام بھی بناتے ہیں، لیکن کوئی بھی دھیان دینے والا نہیں ہے۔ میونسپل کارپوریشن کی جو نقشہ برانچ ہے وہ کرپٹ افسران سے بھری ہوئی ہے۔ یہ آج سے نہیں، گزشتہ 30 سالوں سے، جب سے کوئٹہ میں یہ کلچر شروع ہوا ہے، یہ لوگ ارب پتی کھرب پتی بن گئے۔ بعض لوگ تو ڈیول نیشنلٹی ہے ان کے پاس، وہ پاکستان کے بھی شہری ہیں اور فیملیاں انہوں نے لندن شفٹ کی ہوئی ہیں، کسی نے دبئی شفٹ کی ہوئی ہے، کسی نے فرانس میں شفٹ کیا، اور جو ہے نا یہاں سے غیر قانونی طور سے کرپشن کا پیسہ کما کے جو ہے اپنی فیملیز کو بیچتے ہیں۔ یقین کریں، جس طرح اب ترکیہ کا زلزلہ آپ نے دیکھا، اسی طرح جو جیولوجی ڈپارٹمنٹ کے پروفیسر تھے، پروفیسر دین محمد، انہوں نے ایک رپورٹ جو ہے نا وہ جنریٹ کی ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ بلوچستان کی جو زلزلہ کی فالٹ لائن ہے، چمن، نوشکی اور کوئٹہ، وہ بہت زیادہ متحرک ہیں، اور کسی ٹائم بھی ایک بڑا زلزلہ آ سکتا ہے، اور جس کی شدت 7 سے زیادہ ہوگی۔ آپ خود سوچئے کہ اگر یہ اتنا بڑا زلزلہ کوئٹہ شہر میں آتا ہے تو پھر کیا ہوگا۔ لاکھوں افراد اس کی نظر ہو جائیں گے، اور کوئی بھی ریسکیو ادارہ جو ہے ایسا نہیں ہے جس کے پاس اتنی بڑی بڑی ہیوی مشینری ہو۔ PDMA ہے، PDMA کے پاس کسی قسم کی، ان کے پاس جو ہے سیلاب ہو یا اس کے علاوہ برف باری یا موسم میں جو سڑکیں بن رہے ہوں، ان کے حوالے سے تو مشینری ہے، لیکن اگر زلزلہ آتا ہے ان کے پاس کوئی ہیوی مشینری نہیں ہے، کٹرز نہیں ہیں، ان کے پاس کرینیں نہیں ہیں کہ وہ فوری طور پہ، اور نہ ہی اتنی بڑی افرادی قوت ہے کہ اگر اللہ نہ کرے کہ اس طرح کی کوئی ناگہانی آفت آتی ہے تو وہ اس کا مقابلہ کر سکیں۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ یہ جو میونسپل کارپوریشن کوئٹہ کی جو نقشے کی برانچ ہے، اس میں تعینات افراد اربوں کھربوں پتی ہو گئے ہیں، اور جس طرح لوگ شکایت کرتے ہیں۔ اس واقعے میں بھی ایک خاتون نے بتایا کہ میں نے 1 ہفتہ پہلے جو ہے میں خود گئی تھی اور ایڈمنسٹریٹر کو میں نے بتایا تھا کہ جی یہ تعمیر ہو رہی ہے، آپ اس کو بند کرائیں کام، لیکن کام 1 ہفتے کے بعد بند ہوا، اور اس کے بعد پھر ان کی جیبیں گرم ہو گئی، اور اس کے بعد کام دوبارہ شروع ہو گیا۔ اتنا بڑا واقعہ ہوا، اور پورے شہر میں جو ہے نا وہ اتنی بڑی تعداد میں غیر قانونی بلند و بالا عمارتوں کی تعمیر کا کام جاری ہے کہ جس کو دیکھ کہ عقل حیران ہو جاتی ہے کہ ان کو اجازت دی گئی ہے، کیونکہ اب صرف جو بلوچستان اسمبلی نے قانون پاس کیا تھا کہ بلوچستان میں سے کوئٹہ شہر میں جو ہے وہ صرف 30 فٹ تک جو ہے عمارتیں تعمیر ہوں گے، لیکن یہاں پہ تو آپ دیکھیں 50 سے 55 فٹ کی عمارتیں جو ہے تعمیر کی جا رہی ہیں۔ 5 تہہ خانے کی جو ہے وہ کھودے جا رہے ہیں، اور وہاں اس کے بعد جو ہے وہاں تعمیرات کی جاتی ہیں، جو کہ کسی لحاظ سے بھی مضبوط نہیں ہے، اور اس میں جو میٹیریل استعمال ہوتا ہے وہ بھی بالکل غیر
غیر معیاری مٹیریل اور اس میں سیمنٹ کی مقدار تو انتہائی کم ہوتی ہے، اور جس طرح پروفیسر دین محمد یا دیگر اداروں کی جانب سے جو ہے یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس سال جو ہے پاکستان میں ایک بڑا زلزلہ متوقع ہے، تو پیشن گوئیاں کی گئی ہیں پامس کی طرف سے کہ پاکستان میں ایک بڑا زلزلہ آ سکتا ہے، اور زلزلہ زیادہ تر جو ہے وہ ہمیشہ بلوچستان کے مختلف علاقوں میں آتا ہے، جس میں 1935 کا زلزلہ تھا، پھر اس کے بعد زیارت کا زلزلہ تھا، ہرنائی کا زلزلہ تھا، تو چھوٹے موٹے جو جھٹکے ہیں وہ تو آتے رہتے ہیں، لیکن جس طرح پروفیسر دین محمد کی رپورٹ ہے کہ یہ جو فالٹ لائن ہے ہماری چمن کی، کوئٹہ کی اور نشکی کی، یہ کافی متحرک ہیں اور کسی وقت بھی کوئی زلزلہ آ سکتا ہے، تو یہ ایک تباہ کن تباہی ہوگی۔ میری وزیر اعلیٰ بلوچستان میر قدوس بجندو سے اپیل ہے کہ وہ فوری طور پہ اس کا نوٹس لیں اور اس کرپشن میں ملوث مافیا کا قلعہ کما کریں، جس نے بلوچستان کے لاکھوں شہریوں کی زندگی کو داؤ پہ لگا دیا، اور انہیں کوئی سروکار نہیں ہے کہ بلڈنگز گر رہی ہیں، عمارات گر رہی ہیں، انہیں صرف کرپشن کے پیسے سے سروکار ہے، اور ان کو جو ہے نا لاکھوں روپے دن کی ان کی آمدنی ہے، لوگوں سے پیسے بٹورتے ہیں اور جو ہے ان کو غیر قانونی تعمیرات کی اجازت دیتے ہیں، غیر قانونی نقشے پاس کرتے ہیں۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ کوئٹہ میں جو تقریباً اگر فرض کیجئے 2 لاکھ گھر ہیں، تو 2 لاکھ گھروں میں سے جو ہے وہ 1.5 لاکھ گھر ایسے ہیں جنہوں نے کوئی نقشہ پاس ہی نہیں کروایا اور نقشے بنا کے کام کرایا، اور جب وہ ان کو چیک کرنے گئے تو وہ مکا ہو گیا، اور سب کچھ جو ہے وہ جاری ہے، اب بھی جاری ہے، اور شاید یہ بڑا واقعہ بھی اس کا نوٹس کچھ دن تک اس کا نوٹس لیا جائے گا، اس کے بعد لوگ بھول جائیں گے، پھر وہی گورکھ دھندا شروع ہو جائے گا۔ لہٰذا جو وزیر اعلیٰ بلوچستان ہے وہ جو ہے اس کا خاص طور پہ نوٹس لیں اور اس جو دھندے میں لوگ ملوث ہیں ان کے خلاف کارروائی کریں، اور خصوصاً پورے شہر میں جو غیر قانونی عمارتیں تعمیر ہو رہی ہیں ان کے سروے کرایا جائے، ان کی لسٹیں بنائی جائیں، اور ان کو جو ابھی تک عمارتیں مکمل نہیں ہوئی ہیں، زیر تعمیر ہے، ان کو ڈیمولش کیا جائے، اور باقی جن عمارتوں میں لوگ رہائش پذیر ہیں ان کو نوٹس جاری کیے جائیں کہ اللہ نہ کرے کہ کوئی بھی ناگہانی صورتحال جو ہے وہ پیش آ سکتی ہے، لہٰذا اس حوالے سے جو ہے احتیاطی تدابیر اختیار کرنی ہوں گی، اور خصوصاً پی ڈی ایم اے کو جو ہے بھاری مشینری جو زلزلے میں کام آتی ہے اس کی خریداری کے لیے فنڈز مہیا کیے جائیں، تاکہ جو ہے آئندہ کسی بھی زلزلے آنے کی صورت میں کسی بھی ناگہانی صورتحال سے نمٹنے کے لیے فوری طور پہ جو ہے امدادی کارروائیاں شروع کی جا سکیں اور لوگوں کی جانیں بچائی جا سکیں۔ شکریہ۔